شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ سے کافی ناراض ہیں. جو سپورٹ وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملی. ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ وغیرہ چل گئے شہباز گل ساڈا ہیرو. تو انہوں نے پوچھا کہ ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو کیا دوسرے وزیر اعظم کو بیٹی چھپانے پر نااہل نہیں کیا جا سکتا؟ اب ان کا جواب سنیں. میرا خیال ہے اگر عورت کو شادی کے 4 مہینے بعد بچہ ہو جائے تو اسے پارٹی سے ہٹا دینا چاہیے. ذرا آگے بھی سنیے, آگے بھی مطلب علم کے موتی جو ہے نا وہ چھلک رہے ہیں. کیا ویڈیو بنانے والوں کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا کسی کی بیٹی نے کبھی ڈیٹ نہیں ماری؟ نام لے کس کی بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 3 تضادات شیئر کرنے ہیں. اور مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھار نا ہوتا ہے سیاست کے اندر, یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو جاتی ہے آپ سے غلطی. کبھی کوئی غلط کامنٹ آپ کر دیتے ہیں, غلط موو آپ کر دیتے ہیں, ہوتا ہے, سب جماعتوں کی جانب سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے سیکھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, اس مرتبہ یہ غلطی ہو گئی ہے, آئندہ جو ہے وہ میں یہ نہیں کروں گا اور آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس میں اتنے سینئر سیاستدان وہاں پہ موجود ہیں, اور ایسے ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی گود میں سیکھی ہے. لیکن لگتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ان کے طریقہ کار کے اندر, سیاست کرنے کے طریقہ کار کے اندر. یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آخر معاملہ ہے کیا, آپ کو بتاتا ہوں میں. لیکن سب سے پہلے ذرا شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. معاملہ یہ جی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید صاحب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کی عدالت کے اندر یہ سماعت ہوئی. وہاں پہ شیخ رشید صاحب کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے تھانہ آب پارہ کی طلبی کے سمن پر مزید کارروائی سے روکا تھا, لیکن پولیس نے اسی درخواست پر مقدمے کا اندراج کیا اور گرفتاری کی. ایک اور FIR کراچی میں درج کی گئی جب شیخ رشید پولیس کی حراست میں تھے. تو جج صاحب کا کہنا تھا کہ جی بیان دینے کی جگہ پولی کلینک ہسپتال ہے, تو کراچی میں مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ عدالت نے کراچی کے علاقے موچکو اور بلوچستان کے علاقے ہب میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات پر کارروائی سے روکتے ہوئے بار کونسلز, اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے پوچھا کہ جی ایک ہی واقعے پر مختلف شہروں میں FIR کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کے وکیل نے کہا کہ تیسرا مقدمہ مری میں بھی درج کیا گیا ہے. اس پر عدالت نے پوچھا کہ کیا ان تینوں مقدمات میں گرفتاری ہو چکی ہے؟ تو شیخ رشید کے وکیل نے بتایا کہ صرف ایک مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے. جج صاحب نے کہا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک مقدمے میں گرفتاری ہو تو باقی میں بھی ہو جاتی ہے. تو وکیل نے کہا کہ جی شیخ رشید کو نامعلوم جگہ پر کرسی سے باندھ کر 6 گھنٹے تک رکھا گیا اور اس دوران سیاسی سوالات کیے گئے اور تشدد بھی کیا گیا. جج صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ رکے گا کہاں. آپ نے سیکرٹری انفارمیشن MD/PTV کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے تھے, اب وہی کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے. ذرا سوچیں, خاتون سیکرٹری انفارمیشن کو بڈبیر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تو کیا ہوتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف کراچی اور ہب میں درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا اور کیس کی مزید سماعت جو ہے 9 فروری تک ملتوی کر دی. ساتھ ہی ساتھ ان کی پولیس کو, یہ جو کراچی کی خاص طور پہ پولیس آئی ہوئی تھی, ان سے کہا جی آپ نے جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہے نا وہ آپ یہیں پہ کر لیں, لیکن کارروائی جو ہے وہ مزید, یعنی کہ آپ یہ جو گرفتار کرنے کے لے جانے کا ارادہ ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے جو سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی, جو جن کو بیسکلی اسمبلی پنجاب اسمبلی واپس بھیج دیا گیا ہے, ان کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. اور FIA نے محکمہ داخلہ کو یہ مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کی تفتیش سے بچنے کے لیے محمد خان بھٹی کا ملک سے فرار ہونے کا امکان ہے. تو FIA نے محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے. محمد خان بھٹی کے خلاف 46 کروڑ روپے رشوت لینے کے الزام کا بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. شہباز گل صاحب وہ آج عدالت کے اندر پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ جی کل صبح 9 بجے, کل رات کو انہوں نے کی تھی, کل صبح 9 بجے لاہور ہائی کورٹ میں جناب جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں اپنی عبوری ضمانت میں پیش ہو رہا ہوں. نیا مقدمہ ہے, ابھی تک مجھے FIR نہیں مل رہی. خان صاحب کی ہدایت کے باوجود ہمارے لوکل لیڈران تاریخوں پر آنے کی زحمت نہیں کرتے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میرا کوئی ذاتی مقدمہ ہو. تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ سے کافی ناراض ہیں, اور آج بھی یہی بتایا گیا ہے کہ شہباز گل جب وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو کوئی لوکل لیڈر جو ہے وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں تھا, نہ وہ جسے کہتے ہیں نا اظہار یکجہتی کے لیے, تو وہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. شہباز گل صاحب اس معاملے میں کافی دکھی ہیں کہ جتنا کچھ پارٹی کی وجہ سے انہوں نے سہا ہے, اور میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں میرے خیال میں بات کر چکا ہوں, اس کے باوجود جو سپورٹ وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملی. ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ وغیرہ چل گئے, شہباز گل ساڈا ہیرو, اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہوئی ہیں, لیکن آن دا فیلڈ پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے شہباز گل صاحب کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اسی لیے کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلیں. سوشل میڈیا پہ آپ اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے ٹویٹیں شوٹیں کروا سکتے ہیں, 5 ویڈیوز کروا سکتے ہیں, اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل صحافیوں کو جو ہے اپنی چمچہ گیری کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو آنا ہوتا ہے نا
وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو شہباز گل صاحب کا یہ گلا تھا. بہرحال آج عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے تو وہاں پہ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے شہباز گل کے مقدمات کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ 2 مقدمات بلوچستان، 5 سندھ اور 5 مقدمات پنجاب کے اندر درج ہوئے ہیں. عدالت نے پوچھا کہ جی سیکرٹری کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ پر سیکشن آفیسر نے دستخط کیوں نہیں کیے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری کی جانب سے دستخط نہ کرنے کا رویہ برداشت نہیں ہوگا اور حفاظتی ضمانت میں 13 فروری تک جو ہے وہ توسیع کر دی گئی. تو شہباز گل صاحب کے کیس کا جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. اچھا جی، ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے تو یہ تقریباً 2-3 دن پرانی، لیکن جمشید چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں چینل 24 کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور یہ اینکر پرسن ہے ریحان طارق. میں اکثر اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے ویلاگس کے اندر جو ہے میں ہمیشہ جو ینگ جرنلسٹ ہوتے ہیں میں ان کو بہت پروموٹ کرتا ہوں اور میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. اگلے کے کام کی تعریف کرنی چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے. ریحان طارق جو ایک اینکر پرسن ہے چینل 24 پہ، he does a wonderful program. مجھے بہت پسند ہے ان کا پروگرام. بڑے اچھے سوال کرتے ہیں، پرٹیننٹ سوال کرتے ہیں، سیدھے چبھتے ہوئے سوال کرتے ہیں، کھچے نہیں مارتے جیسے کہتے ہیں نا. اکثر ہمارے یہاں پہ نا کئی اینکر پرسن جو ہے وہ 1.5 منٹ کے سوال کرنے کے بھی بڑے عادی ہیں. تو یہ جو ینگ لاٹ ہے، یہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں، ہی از ون آف دا برائٹسٹ اسٹارز، میں اس کو یہ کہوں گا کیونکہ بہت اچھے طریقے سے وہ سوال کرتا ہے. تو آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر فار ہم اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ماشاء اللہ اور اپنا نام روشن کرے گا اور انشاءاللہ ایک دن ہم جیسوں کو بھی ریپلیس کرے گا، بالکل ریپلیس کرے گا. مجھے اپنی آنے والی جنریشن سے جو ہے نا بڑی امیدیں ہوتی ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنریشنز آگے جاتی ہیں آپ کی سچویشن، آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں. اسپورٹس میں جس طرح نہیں ہوتا، یہ مثال کے طور پہ ایک زمانے میں 100 میٹر کی ریس کے جو ہے وہ ریکارڈز ہونے تھے. یوسین بولٹ آیا، ٹک کر کے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. انشاءاللہ کل کو یوسین بولٹ سے بھی تیز کوئی رنر آئے گا، وہ یوسین بولٹ کا بھی ریکارڈ توڑے گا. تو یہ جو لڑکا ہے انشاءاللہ اور بھی یہ ترقی کرے گا، میری دعائیں ہیں اس کے لیے. اس نے اپنے پروگرام کے اندر جمشید چیمہ صاحب کو بلایا ہوا تھا اور جمشید چیمہ صاحب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب وہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس ہے اس کے اوپر ان سے سوال کیا جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی سوال کیا انہوں نے کہ نون لیگ والے پوچھ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا جا سکتا ہے، تو کیا دوسرے وزیر اعظم کو بیٹی چھپانے پر نااہل نہیں کیا جا سکتا؟ اب ذرا جواب سنیں جمشید چیمہ، اور آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ مینٹل سٹیٹس اس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اس جواب کو سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے. اینڈ جمشید چیمہ اینڈ مسز مسرت جمشید چیمہ یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے آج کل دائیں اور بائیں ہیں. یہ لاٹ ہے جو آج کل بالکل ان کے کھبے سجے گھومتی ہے. اب ان کا جواب سنیں. میرا خیال ہے اگر عورت کو شادی کے 4 مہینے بعد بچہ ہو جائے تو اسے پارٹی سے ہٹا دینا چاہیے. اب یہ کیا گھٹیا حرکت ہو رہی ہے؟ یہ بیسیکلی کیا، یہ ایک اسٹوپڈ قسم کی ان کے یہ جو لونڈے لپاڑے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں نا، یہ بیٹھ کے ایک انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے اینڈ یہ بیسیکلی اشارہ کر رہے ہیں مریم نواز کی طرف. یہ گھٹیا حرکت یہ مریم نواز کی طرف ہے. تو ایک کام کریں جمشید چیمہ صاحب، یہ آپ یہ جو سٹوری بنا رہے ہیں نا، گو ٹو دا کورٹ اینڈ گو اینڈ پروو دس. نام لینا، نام لے کے کھل کے، کیونکہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کے لونڈے لپاڑے نام لیتے رہتے ہیں اور یہ سٹوری بناتے رہتے ہیں. جہاں جا کے اس کو کورٹ میں چیلنج کریں کہ جی یہ اس طرح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹوں کا پتہ لگ جائے گا کہ جی مریم نواز کی شادی کب ہوئی تھی تو بچہ کب ہوا تھا. آپ نے اگر اتنا ہی گندا کھیل کھیلنا ہے تو آ جائیں. اب اپنے چیئرمین کی ماضی کی زندگی کو چھپانے کے لیے اگر ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر آپ اتر آئے ہیں تو پھر اس کو کھول ہی دیں. کھولیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں کہتا ہوں کھولیں. بات اگر مریم نواز کی ہے تو کھولیں اور عمران خان کی ہے تو پھر بھی کھولیں. مت چھپائیں اس کو. آئیں لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ. تمہیں بڑا دل کرتا ہے نا گل کرنے کا، آئیں لیٹس ٹاک دس آؤٹ. آگے کہتے ہیں، ذرا آگے بھی سنیے، آگے بھی مطلب علم کے موتی جو ہے نا وہ چھلک رہے ہیں گفتگو کے اندر. آگے سنیے ذرا. یہ ایسی نانسنس بات ہے جس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایڈی کڑی گل ہے. اگر کوئی ناجائز بیٹی ہے تو اس میں کون سا ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، نان ایشو ہے جناب. یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ویڈیو بنانے والوں کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا کسی کی بیٹی نے کبھی ڈیٹ نہیں ماری؟ آپ اندازہ کریں ذرا. آپ اندازہ کریں کہ آرگومنٹ کیا دیا جا رہا ہے. کیا کسی کی بیٹی نے کبھی ڈیٹ نہیں ماری؟ جمشید چیمہ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس اینکر نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی آپ نے وہ جو مبینہ بیٹی ہے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا ہوا. یہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ جو ہے ٹکڑی گل ہے، کیا لوگوں کی بیٹیوں نے ڈیٹیں نہیں ماری ہوئی؟ یہ یہاں تک چلے گئے ہیں. تو اگر مطلب جمشید چیمہ صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی کی بیٹیوں نے ڈیٹیں ماری بھی ہوئی ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ لوگوں کی بیٹیاں ڈیٹیں مارتی ہیں.
مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا ماحول ہے جس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں یا جس سے ان کو ایکچولی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا اب یہ صرف, اور وجہ کیا ہے, صرف ایک وجہ ہے کہ جی چیئرمین دی جڑی مبینہ بیٹی ہے نا وہ بارے سوال نہ کرو, بس اس کا جواب نہیں ہم نے دینا. ہم یہاں تک چلے جائیں گے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں اگلے کی بیٹیاں اگر ڈیٹے مارتی ہیں تو ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. آگے سنیں, کسی کی بہن کسی بیٹی بہن یا بیوی کسی نے چھیڑا نہیں آج تک ان کو, کوئی کسی کو ملی نہیں. وہ اینکر نے کہا جی جمشید صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا, اینکر نے کہا جی آپ اس طرح جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ جسٹیفائی کرتا ہے. آج کل جو ویڈیو کا رواج بنا ہوا ہے, اینکر نے کہا آپ اس طرح تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹیرین جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مالک کی کتنی بیٹیاں ہیں. ہیلو, یہ کیا اب یہ اسٹائل آف آرگومنٹ کیا ہے, یہ میں آپ کو ابھی سے سمجھاتا ہوں. ٹپکل پاکستان تحریک انصاف کا ایک اسٹائل آف آرگومنٹ, اسے کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دیٹ. مطلب آپ ان سے کوئی سوال کریں کہ بھائی جان یہ یوں کر کے یوں کیوں ہوا, عہدے بارے ایک بات ہی کرے تو اسی سے پہلے جواب دو نا. آپ پہلے جواب دیں کہ جی آپ کے مالک کی کتنی بیٹیاں. اچھا بھائی جان یہ چینل 24 ہے, اس کا مالک محسن نقوی ہے. محسن نقوی کی کوئی بیٹیاں ہیں, مطلب کوئی نجائز بیٹیاں, آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی بیٹیاں ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیں. اور دوسری بات یہ, محسن نقوی یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے. محسن نقوی نے کیا کسی قسم کا کوئی ڈکلیریشن دیا ہوا ہے جس میں اس نے اس بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا؟ محسن نقوی کیا ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے؟ یہ کیا تک بنتا ہے اس سوال کا؟ آگے سنیں ذرا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کا کردار کیا ہے, صرف عمران خان کیوں. ہاں یہ ٹپکل, مطلب یہ ٹپکل آرگومنٹ ہے کہ جی آپ عمران خان سے صرف سوال نہ کریں. آج پائن پہلے کام کرو اور 23 کروڑ جڑا پاکستانی ہے نا, پہلے سارے کو سوال پوچھ لو, بھائی جان بتائیں کس کی بیٹی ہے, کسی کی کوئی نجائز بیٹی نجائز بیٹا, پہلے انہیں سارے کو سوال کر لو, اس تو بعد عمران خان کے کول آ جانا. نواز شریف سے جب سوال کیا جاتا تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں, ان کا ایک کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے اپارٹمنٹ سے تمہیں کیا. یاد ہے اس وقت کتنا شور مچایا تھا آپ لوگوں نے, اور صحیح مچایا تھا, بالکل صحیح مچایا تھا کہ نہیں جناب آپ کو جواب دینا پڑے گا, بتائیں یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے. بالکل صحیح سوال تھا. تو یہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر عمران خان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب بتائیے مبینہ بیٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے, تو آپ آگے سے مجھے آرگومنٹ دیں جی پہلے عمران خان سے سوال کیوں, جی دوسروں سے پوچھو. بھائی دوسرے الیکشن نہیں لڑ رہے, عمران خان نے الیکشن لڑا ہے 1997 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن لڑے اس کا جواب دیجئے. نامینیشن پیپرز کے اندر بیٹی چھپائی ہے یا نہیں چھپائی, بیٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہے آپ سے. آگے سنیں ذرا. اینکر نے پوچھا جی تو سر آپ مان لیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ احتساب ہم سے شروع ہوتا ہے, آپ خود احتساب کرنا نہیں چاہتے اور آپ کی پارٹی کے اندر کسی میں بھی یہ جرت نہیں کہ وہ پارٹی چیئرمین کے خلاف بات کر سکے, یہ جمہوریت ہے آپ کی پارٹی کے اندر. تو جمشید چیمہ صاحب کہتے ہیں جی اس ملک میں کسی میں جرت نہیں کہ وہ کسی جرنیل سے پوچھے, کسی جج سے پوچھے, کسی میڈیا مالک سے پوچھے. میرے بھائی کسی میں ہمت نہیں تو آپ لوگ ہمت دکھاتے نا, حکومت میں تو آپ تھے. کسی جج سے, جرنیل سے یا ٹی وی مالک سے تو آپ نے پوچھنا تھا. کرتے سوال, آپ کو منع کیا تھا کسی نے؟ آپ کریں 100 دفعہ کریں سوال. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف عمران خان کو بچانے کے لیے کہ عمران خان پہ جواب نہ دینا پڑے, انہوں پوچھو ادھر بھی تو دیکھو, وہ جو ٹپکل میں کہتا ہوں نا کہ ان کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے ادھر بھی تو دیکھو, یہ وہ آرگومنٹ ہے. یا یہ کہیں گے واٹ اباؤٹ دیٹ, اور یہ میں آپ کو کوئی حیران کیوں بات نہیں بتا رہا, گوگل کر لیں اس کو جا کے کہ واٹ اباؤٹ دیٹ یا واٹ اباؤٹ ٹری جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں, واٹ اباؤٹ ٹری, یہ گوگل کر لیں جا کے. یہ ایک ٹپکل سٹائل آف آرگومنٹ ہے. مطلب آپ اگر کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تو وہ سب سے پہلے کہے گا اچھا بھائی جان وہ دیکھیں وہ اس چور کو بھی تو پکڑے نا, وہ اس چور کو بھی تو پکڑے, اور ماما عہدے بارے بعد گل ہوگی, تو پھڑیا گیا تو جواب دے پڑا. اور یہ ٹپکل سٹائل جو ہے نا اکثر ٹریفک پولیس کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں پہ وہ کسی کو چلان کرتے ہوئے پکڑ لینا اشارے کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں او بھائی جان وہ دیکھیں اس نے بھی تو اشارہ توڑا ہے, او بھائی جان وہ دیکھیں وہ بھی اشارہ توڑا ہے, ون وے کے اگینسٹ آ رہے ہیں ادھر آپ پکڑ لیں, بھائی جان وہ دیکھیں وہ بھی تو ون وے کے اگینسٹ آ رہا ہے. او بھائی اس کو تو بعد میں ہوگا تو آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کے 2004 کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں یا نہیں ہیں, جمع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, سائن گھی ماری ہوئے ہیں نا وہاں پہ. تانوں IMF دے کاغذات تے گھی مارن دا بڑا شوق ہے, اوتھے جڑی 2004 وچ گھی ماری سی اودا تے جواب دیو پہلے, IMF دے کاغذات دے بعد گھی مار لینا. تو اس کے اوپر یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں
یہاں پہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جج سے سوال کرے تو بھجن آپ بتا دیں. اچھا چلو جی ساڈے اندر نہیں ہے, اسی بڑے کمزور ہو گئے, بھائی تسی دس دیو کیڑا جج ہے کیڑا جرنیل ہے, تسی بڑے فنے خان ہو نا اج کل, بڑے تسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, تسی دس دیو کون کون سے جنرل ہیں بتا دیں, آپ بتا دیں کن کی نجائز بیٹیاں ہیں بتا دیں, آپ نام لے دیں, ہمارے پاس تو نہیں ہے انفارمیشن, آپ بتا دیں. یا آپ کے جتنے تتر بتر اینکر ہیں لونڈے لپاڑے ہیں انہوں کو کروا لو, اکثر کام تو آپ انہی کے تھرو کرواتے ہیں نا, ان کے تھرو کروا لیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی اینکر نے کہا جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں لیکن میں آپ میں اتنی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے چیئرمین سے متعلق کوئی بات کریں. انہوں نے کہا میری ضرورت تو ہے لیکن میرا چیئرمین اکیلا کیوں, آپ کا چیئرمین کیوں نہیں. یہ اینکر کو کہہ رہے ہیں آپ کا چیئرمین کیوں نہیں, مطلب آپ اندازہ کیجئے وہ اس کو سیاسی جماعت بنا دیا اس نے. اینکر نے کہا کہ آپ کے چیئرمین اس لیے کہ آپ کے چیئرمین کے خلاف پٹیشن ہے, 2004 میں آپ کے چیئرمین نے ڈکلیریشن دیا ہوا ہے, امریکہ کی عدالت نے ثابت کی ہے کہ ٹیرین آپ کے چیئرمین کی بیٹی ہے. آپ کا چیئرمین اس لیے کہ آپ کا چیئرمین ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, آپ کا چیئرمین ریاست مدینہ کا دعوے دار رہا ہے, آپ کا چیئرمین انصاف کا بھاشن دیتا ہے, آپ کا چیئرمین ملک میں تبدیلی کی بات کرتا رہا ہے, آپ کا چیئرمین امیر المومنین بنتا رہا ہے, اس لیے میں آپ کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں. تو آگے سے کہتے ہیں جی یہاں پہ کئی لوگوں کی بیٹیاں بھاگ گئیں, میں ان کی بات کرنا نہیں چاہ رہا. بیٹیاں بھاگ گئیں اور بیٹی ہے, آپ ذرا دیکھیں اس کو کس طرح گھٹمٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جیسے ایک جیسی. او بھائی آپ سے وہ اچھا چلو جی فار ایگزامپل کسی کی بیٹی بھاگ گئی تو بھائی وہ ڈکلیریشن میں یہ سوال ہوتا ہے کسی سے بھائی جان میں حلفاً بیان دیتا ہوں کہ میری کبھی کوئی بیٹی نہیں بھاگی, یہ کچھ سوال ہوتا ہے. کیا ہو گیا جمشید چیمہ صاحب آپ کو یار سیریسلی, اور بولے نا منہ سے بولیں ذرا تگڑے ہوں, کیا ڈر لگتا ہے ڈیفیمیشن کیس سے, ڈر لگتا ہے 10 ارب کا ڈیفیمیشن کیس آگے لگے گا, آگے نوٹس آئے گا آپ کو, اس کا ڈر لگتا ہے. نام لیں کس کی بات کر رہے ہیں, کھل کے بولیں, اپنی بیوی سے کھلوا دیں, چلیں وہ عورت ذات ہے اس سے کھلوا دیں, کس کی بات کر رہے ہیں. اور سوال کچھ ہو رہا ہے جواب آپ کچھ دے رہے ہیں آگے سے. اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ جی اینکر نے سوال کیا آپ کے چیئرمین سے متعلق ہے جناب, سوال ان سے متعلق ہے, تو کہتے ہیں جی دیکھیں آپ عدالت نہیں ہیں, آپ عدالت نہیں ہیں, آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں تو میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں, میں کیوں نہیں مانگ سکتا آپ سے. اینکر نے کہا جی آپ کے بیانات آن دا ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں, آپ کا کیس عدالت میں ہے, آپ کا چیئرمین وزیر اعظم رہا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. معذرت کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تو اب مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی وائنڈ اپ تو کرنا ہی ہے آپ نے, اور کیا کرنا ہے, اس کے بعد بھاگنا ہی ہے آپ نے. کس بات پہ بھاگ رہے ہیں بھائی, سوال آپ سے کیا ہے. اچھا چیمہ صاحب ساریاں گلا چھوڑو, اور میرے نہ پوچھو آگے, آؤ تو یہ سوال کرنا ہے میرے کو لو آ کے پوچھو, آؤ مجھ سے پوچھیں منصور علی خان بتاؤ تمہاری کتنی بیٹیاں بھاگی ہوئی ہیں, مجھ سے پوچھیں بتاؤ منصور علی خان تمہاری کتنی ناجائز بیٹیاں ہیں, بتاؤ منصور علی خان بتاؤ تم نے آج تک کتنی بیٹیاں اپنی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, آؤ میرے کو پوچھو آگے, آجو. وہ اس نے یہ کیا نا ریحان جو ہے اس نے تو اپنے چلا پروگرام ریپ اپ کرنا تھا, ادھر آ جاؤ 2 گھنٹے بیٹھ کے گلا کر دیں, آ جاؤ آؤ بیٹھ کے ڈسکس کرنے, آئی انوائٹ یو, میرے نہ آ کے گل کرو, لاؤ میرے تے الزام لاؤ. آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے نا, پچھلے دنوں میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرے پہ بڑے الزام لگائے کہ جی وہ لفافہ لیتا ہے تو یہ کرتا ہے, لے آؤ سارے ثبوت لے کے آؤ, آؤ میرے آگے لے کے آؤ, مجھے ایکسپوز کر دیں. اور صرف یہ بھی مت سمجھیے گا کہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے کیمرے لگے ہوئے, اپنے لے آؤ, ہمارا کیمرہ بھی ہوگا, آپ کا کیمرہ بھی ہوگا, آئیو ادھر نہیں آنا, جگہ دس دو اسی آ جانا. اور دسو کیڑے گراؤنڈ آنا ہے, کیڑے اسٹوڈیو آنا ہے, دسو, لیٹس سٹ ٹوگیدر. اور بریک نہیں ہوگی اس کے اندر, کوئی بریک نہیں ہوگی اس کے اندر. یہ نہ ہونا بریک میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کہیں گے جی پتہ نہیں بریک میں کوئی ڈنڈی ماری, کوئی بریک نہیں ہوگی, لائیو ٹرانسمیشن چلے گی. پوچھو میرے کو پوچھو کہ پوچھ دو پھر, لیکن میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر آپ کو پورا رائٹ ہے میری پراپرٹیز کے بارے میں, میری اولادوں کے بارے میں, میرے باپ دادا کے بارے میں, سب کچھ پوچھیں, سب کچھ. ذاتیات پہ آنا ہے وہ بھی پوچھیں, کوئی ویڈیو ہے آڈیو ہے وہ بھی پوچھو, اور دسو, آؤ کھل کے آؤ. لیکن پھر مجھے جواب دینا پڑے گا کہ ٹیرین وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے, سیدھا سیدھا جواب دینا پڑے گا. میں تو کھبے سجے نہیں جان دینا, پھر یہ ذہن میں رکھنا. پھر سمجھ آئی. اور یہاں پہ کس کی ڈبل شادیاں ہوئی ہیں, میں ہر جگہ تک جاؤں گا, پھر میں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح کے آرگومنٹس بلڈ مت کریں جس کو آپ کیری فارورڈ نہیں کر سکتے. کہہ دیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, مجھے نہیں پتا اس انفارمیشن میں, پل یور سیلف آؤٹ. آپ کہہ دیں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے.
یا یہ خان صاحب چلے ٹھیک ہے جی کورٹ کے اندر ہے جواب دیں گے وہاں پہ, کوئی ایسی بات نہیں. اگر جے تسی اپنے چیئرمین کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے, یہ آرگومنٹ نہیں ہے. کیا کبھی کسی کی بیٹی نے ڈیٹ نہیں ماری؟ ایل بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. مطلب ریاست مدینہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کا ایک رہنما جو ہے وہ کہہ رہے تھے ایڈی کڑی گل ہے, کسی نے کیا بیٹیوں نے ڈیٹیں نہیں ماری؟ واہ, چنگی ریاست مدینہ بن رہی ہے بھائی. از ایبسلیوٹلی فائن ود دیٹ. دوسرا بات لمبی ہوگی, ایک اور تضاد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, یہ ہے فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, مطلب آپ ذرا ان کی ذرا حالت دیکھیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, شہباز شریف نے میڈیا پر دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس اور تحریک انصاف کو شمولیت کی دعوت دی, لیکن ابھی تک اس ضمن میں تحریک انصاف کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو اس کانفرنس میں شرکت پر مشاورت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ فواد چودھری نے آج صبح ٹویٹ کیا. میرا خیال میں شاید کوئی 2 گھنٹے کا فرق ہوگا, 2 گھنٹے کا. سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا. مجھے کل حکومتی نمائندہ اسادی نے فون کیا تھا اور اس نے مجھے وربلی APC میں دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی جب آپ انویٹیشن دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ آپ سن لیں, یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں جی مجھ سے رابطہ حکومت نے کیا تھا اور ہمیں اس سلسلے میں دعوت دی گئی ہے, لیکن جس طریقے سے دعوت دی گئی ہے نا وہ زبانی دی گئی ہے, انہوں نے صحیح طرح نہیں بلایا. اور یار ایہو جی بڑی معذرت کے ساتھ ایہو جی حرکتیں نا ویاہ ہوتے نا پھوپیاں کر دیا نے, پھوپیاں مامیاں چاچیاں وہ یہو جی حرکتیں کر دیا. وہ سانو صحیح طرح نہیں بلایا سی, انہوں نے سانو کارڈ گھر آ کے نہیں دیتا, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. ہم جب آئے نا شادی میں تمبو کے اندر گھسے تھے تو ہمیں کسی نے کرسی نہیں پوچھی. ہمیں وہ دیکھیں پچھلی تیسری رو کے اندر بٹھا دیا, ہم نے تو آگے بیٹھنا تھا. جو تو کھانا کھلیا سانو کسی نے پلیٹ نہیں لے آگے دیتی. یہ اس طرح کی حرکتیں نا وہاں سے ہوتی ہیں. یہ جو کپتی قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ شادی بیاہوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ اتنے کمبخت ہوتے ہیں وہ جنازوں کے اندر بھی نہیں چپ کرتے. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی, ہو جی ہمیں باقاعدہ طور پہ نہیں بلایا. وہ کس طرح جناب نو باقاعدہ طور پہ بلائیے, کس طرح بلائیے ہیں؟ دسو کوئی کیڑا طریقہ کڑی ہے جناب واسطے. یہاں پہ پاکستان کے لیے یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, تاڑے گلے شکوے نہیں مک رہے. ایک کہندا جی بلایا نہیں ہے, دوجا کہندا جی بلایا, طریقے سے نہیں بلایا. خدا کا خوف کرو یار, کو خدا کا خوف کرو. پاکستان کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. آپ کو انویٹیشن کے بارے میں جب پتہ لگا تھا آپ لوگوں نے انسٹنٹلی اگلے 24 گھنٹے کے اندر اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے یہ کہلوا دیا تھا کہ بھائی جان ہم تو شرکت نہیں کریں گے. ہن تسی گلا کر دو جی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بلایا گیا. صحیح طریقہ جہاں ہے نا وہ سانو نہیں بلایا. اور بھائی جان جاؤ جا کے اسد کیسر صاحب نو پہلے جفی پاؤ زور دی گھٹ کے, ٹھیک ہے, ماتھے کے اوپر ایک ان کو چوم بھی لیں جا کے, پھر ہاتھ جوڑ کے کہا اسد کیسر صاحب بڑی تاری مہربانی, آئیو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل اور مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں, چلے جاؤ تاری مہربانی. عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی ہے, ویلاگ بہت لمبا ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے, اور میں نے صحیح طرح ڈسکس کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بڑا مواد. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.